أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کا واقعہ سنا تھا، جو منافقوں کا سردار تھا۔ تو اسی طرح منافقوں کی خباثتیں، منافقوں کی وارداتیں، منافقوں کی ایمان کے ساتھ دشمنیوں کا ذکر چل رہا ہے۔ آج اللہ فرماتے ہیں فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ۔ آپ نے پیچھے سنا ہے غزوہ تبوک گرمی کے دنوں کے اندر ہوا، سخت گرمی تھی، سفر لمبا تھا۔ منافقین نے آپس میں میٹنگ کی، مشورہ کیا، جب یہ پیغمبر وہاں پہ جائے گا اس کے ساتھ اس کے اصحاب جائیں گے، کیونکہ مقابلے میں اس مرتبہ رومی فوج ہے اور وہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹائیں گے تو ہماری حکومت آئے گی۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، بس اگر اللہ آپ کو لوٹائے نا میرا پاک پیغمبر، إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ کی طرف۔ منہم کا لفظ اللہ نے اس لیے ذکر فرمایا، ان منافقوں میں سے کچھ پھر بعد میں مسلمان بھی ہوئے تھے، جیسے وہ آپ نے سنا ہے جلاس تھا، وہ مسلمان ہوا تھا۔ تو فاستأذنوک للخروج، تو یہ آپ سے اجازت مانگیں گے نکلنے کے لیے۔ جب اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا نا جی کہ غزوہ تبوک پیش آ گیا ہے، تبوک کے اندر رومی فوج آ چکی ہے، پیچھے سے ان کی مدد کے لیے اور فوج بھی آ گئی ہے، لہٰذا تم سارے کے سارے نکلو۔ تو منافقین نے پھر وہاں پر ہیلے بہانے کیے تھے۔ آپ نے سنا تھا کہ ایک آیا کہنے لگا میری ماں بڑی بوڑھی ہے جی، مرنے کے قریب ہے، اس کو دفن کون کرے گا۔ ایک آیا کہنے لگا میرا غلام بھاگ گیا جی۔ ایک آیا کہنے لگا کہ فصل کاٹنے والا کوئی نہیں ہے جی۔ طرح طرح کے بہانے بنائے۔ تو میرے پاک پیغمبر اب کیا ہوگا، اب اگلی مرتبہ جب جہاد کی باری آئے گی تو یہ آپ سے اجازت مانگیں گے، یا رسول اللہ ہمیں بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا فقل، کہہ دے میرے پاک پیغمبر، لن تخرجوا معی ابدا، اب آج کے بعد ہرگز تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ تم نے جو ہمارے ساتھ کرنا تھا وہ تم نے کر لیا ہے۔ جب اللہ کا حکم تھا کہ نکلو اور تم نے ہیلے بہانے بنائے اور نہیں نکلے، اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ولن تقاتلوا معی عدوا، میرے ساتھ مل کر میرے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کی تمہیں بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا اور نہ تمہیں میرے ساتھ رلنے ملنے کی ضرورت ہے۔ اب تمہارا نفاق، تمہاری منافقت، تمہارا کفر واضح ہو چکا ہے۔ انکم رضیتم بالقعود، بے شک تم راضی ہو چکے ہو بالقعود، بیٹھنے کے ساتھ، اول مرۃ، پہلی مرتبہ، اور فقعدوا مع الخالفین، اب کیا کرو جی، پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھو جی۔ پہلے جب تمہاری ضرورت تھی تو اس وقت اعلان کیا تھا، تم خود بھی نہیں گئے تھے، تم نے باقیوں کو بھی کہا تھا وقالوا لا تنفروا فی الحر، وہ مت جانا، گرمی زیادہ ہے، فصلوں کی کٹائی کے دن ہیں اور یہ ہے کہ سفر لمبا ہے، تو آگے رومی فوج ہے، تو کہا مت جانا۔ اس طرح انہوں نے روکا تھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، میرے پاک پیغمبر ان منافقوں میں سے، ان کافروں میں سے، ان مشرکوں میں سے کوئی بندہ مر جائے تو اس کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھنا۔ پہلے اللہ کے پیغمبر کو اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا نا جی۔ کل آپ نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم
عبداللہ بن ابی بن سلول کے جنازے پہ گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے روکا، یا رسول اللہ آپ اس منافق کا جنازہ پڑھتے ہو؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابھی تک مجھے اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوا، منع نہیں کیا۔ تو جب حکم ہوا کہ میرے پاک پیغمبر اب آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ایک بار نہیں 70 بار ہی کیوں نہ کریں، میں ان کو بخشنے والا نہیں ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ، مت نماز جنازہ پڑھنا، عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی ایک کے پر، مَاتَ أَبَدًا، جو کبھی فوت ہو جائے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، اور مت کھڑا ہونا ان کی قبر کے اوپر، لفظی معنی، اور یہاں پر جو معنی ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، اور مت ٹھہرنا اس کی قبر کے اوپر۔ کیوں؟ قرآن دوسری جگہ پہ یہی الفاظ بولتا ہے لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی، وہاں پر معنی کیا ہے جی؟ ٹھہرنا ہے جی۔ اب اسی آیت کے اس ٹکڑے سے ہمارا فریق مخالف وہ یہ معنی مراد لیتا ہے کہ بندہ جنازے کے بعد کیا کر لینی ہے؟ دعا کرنی ہے۔ یہ جب موقع آئے گا، وہ مقام آئے گا، تو وہاں پر دلیل کے ساتھ اور واقعات کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے حکموں کی انکار کیا، رسول کے حکموں کا انکار کیا، وماتوا وہم فاسقون، اور ان کی موت اس حال میں آئی کہ یہ کافر تھے۔ اور ولا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اس آیت کی تشریح آپ پیچھے سن چکے ہو۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ، میرے پاک پیغمبر جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے، دیکھیں قرآن کی صورتیں دو طرح کی ہیں جی، کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ مکی ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو مکہ میں نازل ہوئی، مدنی وہ صورتیں ہیں جو مدینے میں نازل ہوئی۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی حل ہو گئی، جو لوگ کہتے ہیں نا یہ اللہ کا پیغمبر ادھر بھی تھا ادھر بھی تھا اور وہاں پر بھی تھا، تو اگر یہ بات تھی تو یہ صورتوں کی یہ تقسیم نہ ہوتی مکی اور مدنی۔ اللہ کا پیغمبر جب مکے میں تھا تو مدینے میں نہیں تھا، مدینے میں تھا تو مکے میں نہیں تھا۔ تو کل مکے کی جو صورتیں 86 ہیں، 86 صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ایمان کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے اندر ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہاں پر ایمان کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے پیغمبر کی رسالت کا اثبات کیا ہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت کا اثبات کیا ہے۔ قیامت ایسی چیز ہے جی، میرے پیغمبر آیا ہے، میرا پیغمبر سچا پیغمبر ہے۔ ان چیزوں کے اوپر اللہ نے زور دیا، اور ان صورتوں کے اندر جب لوگوں کا ایمان مضبوط ہوا، لوگوں کو پتہ چلا ایمان کیا ہے، زندگی ہمیں کیوں ملی ہے، یہ پیغمبر ہمارے پاس کیوں آتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے اس جہان کو چھوڑنا ہے، آگے قیامت آئے گی۔ جب لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات پختہ ہو گئی نہیں، اور پھر ہجرت سے پہلے 3 سال پہلے اللہ کے پیغمبر کو معراج ہوئی۔ معراج سے پہلے 2 نمازیں پڑھی جاتی تھیں، فرض نہیں تھی، 2 نمازیں پڑھی جاتی تھیں، فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ معراج کے اندر 5 نمازیں فرض ہوئیں، 50 تھی، اللہ نے تخفیف کر کے فرض نمازیں کتنی مقرر کی جی؟ 5 مقرر کی، اور باقیوں کی کیا کی؟ اللہ نے معافی دی۔ اب ثواب کیا ہے جی؟ پڑھتے 5 ہیں، ثواب کتنے کا ملتا ہے؟ 50 کا ملتا ہے۔ فرض کتنی ہے جی؟ 5 ہیں۔ اب دیکھیں جب یہ احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، پھر اللہ کا پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ میں آیا نا جی، تو پھر پہلا حکم آیا جی نماز فرض ہے، دوسرا حکم آیا جی روزے فرض ہیں، حج فرض ہے جی، زکوٰۃ فرض ہے جی، جہاد فرض ہے جی۔ پھر احکامات بڑھتے گئے، تو فرمایا جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے نا کوئی بھی، تو سب سے پہلے اللہ کیا کہتا ہے؟ ان آمنوا باللہ، اوے لوگو مجھ پر ایمان لاؤ جی۔ ایمان کیسے لاؤ؟ ایسا ایمان لاؤ جیسے میں تمہیں گائے کا دودھ خالص شفاف دیتا ہوں۔ کہ فرمایا وجاہدوا مع رسولی، دوسرا حکم یہ ہوتا ہے میرے رسول کے ساتھ مل کر کفار کے ساتھ جہاد کرو۔ تو استأذنک اولو الطول منہم، میرے پاک پیغمبر یہ جو تختوار ہیں نا جی، پھر یہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ وقالوا، اور کہتے ہیں ذرنا نکم مع القاعدین، ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، یہ لوگ راضی ہیں پیچھے بیٹھنے۔ خوالف خالفتن کی جمع ہے، خالفہ اس عورت کو کہتے ہیں جو گھر میں بیٹھتی ہے اور اس کا خاوند باہر جاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، باہر سے کما کر لاتا ہے اور انہیں کھلاتا ہے۔ تو اللہ نے ان منافقین کو، ان مشرکین کو کیا کہا جی؟ عورتوں جیسا کہا۔ تم مرد نہیں ہو، تمہیں حقیقت میں کیا ہونا چاہیے جی؟ عورتیں ہونا چاہیے، تم ڈرپوک اتنے ہو، پیچھے عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو۔ فرمایا وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ،
مور لگا دیا اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر، فہم لا یفقہون، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ دیکھیں جہاں پر بھی قرآن کی تشریح اور تفسیر آئی ہے نا جی کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مور لگائی ہے، اللہ رب العزت نے انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، پھر پیغمبروں نے آ کر تبلیغ کی، اللہ کے کلام کو جگہ جگہ پہ پہنچایا، پھر اللہ نے اپنے پیغمبروں کے اوپر کتابیں نازل کی، پھر پیغمبر بھی تبلیغ کرتے رہے، قرآن بھی، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی لوگوں کی رہنمائی کرتی رہی، پھر وہ پیغمبر چلے گئے، ان کے اصحاب آتے رہے، چلتے رہے۔ جب لوگ اس سے باز نہ آئے نا جی، نہ اللہ کی مانی، نہ رسول کی مانی، نہ ان کے احکامات کی مانی، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے جی، وہ طبع علی قلوبہم، پھر اللہ دل کے اوپر مور لگا دیتا ہے۔ پھر وہ مور کیسی ہوتی ہے؟ مور جباریت ہوتی ہے جی۔ پھر جب ایک مرتبہ لگ جاتی ہے نا جی، پھر اندر کی غلاظت باہر نہیں آ سکتی، بندہ صاف نہیں ہو سکتا جی، اور پھر باہر سے حق بات اس کے اندر جا نہیں سکتی، پھر وہ بندہ کفر کے اندر چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مور جباریت سے، کفر سے بچائے۔